رانا صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو افغانستان والے مسئلے سے شروع کر لیں. بات چیت ٹوٹ گئی تھی لیکن پھر پاکستانی وفد کو قطر اور ترکیہ کے اصرار کی وجہ سے وہیں روک لیا گیا کہ افغان سائڈ دوبارہ آئے گی اور بیٹھ جائے گی بات چیت میں. ابھی آج آرمی چیف نے جو وزٹ کیا ہے اس وزٹ میں انہوں نے قبائلی معاہدین سے خطاب کرتے ہوئے دوبارہ ایک اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین سے پاکستانی علاقوں میں دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی. انہوں نے اگلے ہی جملے کے اندر یہ بھی کہا کہ جو انڈین سپانسرڈ ٹیررزم ہے، یہ جو خارجی فتنے ہیں افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس کا بھی مکمل سد باب کیا جائے گا اور خیبر پختونخوا کو مکمل پرامن بنایا جائے گا. تو آپ سے رانا صاحب جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا فیصلے لیں گے اس حوالے سے؟ جی شکریہ ندیم ملک صاحب. آپ نے اپنے انٹرو میں اس سارے ایشو کو بہت ہی جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ آپ نے اس کو بیان کیا ہے، اور آلموسٹ تمام جو اس میں اس وقت ایشوز ہیں ان کا احاطہ کیا ہے. دیکھیں اس میں پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ تو بڑا سمپل ہے، جسٹیفائیڈ ہے، اور نہ صرف دو ممالک کے درمیان بلکہ جو انٹرنیشنل لا ہے، جو اقوام متحدہ کے رولز ریگولیشنز ہیں ان سب میں کور ہوتا ہے. پاکستان کا مطالبہ افغانستان سے یہ ہے کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا وعدہ افغانستان کے اسی گروپ نے جو وہاں پہ برسر اقتدار ہے دوحہ میں پوری دنیا کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں کسی جگہ بھی دہشت گردی کی غرض سے افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی. ہم نے ان کو ثبوت دیے ہیں کہ یہ ثبوت ہے، یہ لوگ ہیں جو آپ کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، وہاں سے یہ ساری لانچنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں. وہاں ایک بفر زون کے ایک ایسی جو ہے وہ وہاں پہ ویریفائیبل جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے وہ پلیس کی جائے جس سے اس قسم کی اگر کوئی کوشش ہو تو اس کو پن پوائنٹ بھی کیا جا سکے اور اس کو روکا بھی جا سکے. اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں ہے پاکستان کا، اور ایک جائز مطالبہ ہے، اس سے کوئی کسی کو بفر زون تو رانا صاحب آپ کی بات درمیان میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بفر زون تو بہت اچھی تجویز ہے تاکہ اس کے اندر سے یہ دہشت گردی کا سپل اوور رک جائے، تو افغانستان کو اس کے اوپر اعتراض کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ زبانی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات جائز ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ چیز لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ تحریری طور پہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند کرے، اور یہ جو بھی ایک سسٹم جو ہے جس کے اوپر دونوں ملک ایگری ہوں وہ ویریفائیبل. ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان اس کو ویریفائی کرے، جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اس ذمہ داری کو لیں اور غیر جانبدارانہ طور کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو ویریفائی کریں. اگر کسی قسم کی کوئی وائلیشن ہو کسی طرف سے بھی تو اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے. درست ہے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ اس کے اوپر رائے دیں گے؟ یہ کچھ اقدامات تو کرنے پڑیں گے، نہیں تو جو صورتحال ہے ہماری کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. ٹی ٹی پی کے اوپر وہ زور نہیں لگاتے، افغان حکومت جو ہے اس کو سخت ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتے. جو خود افغان گروپ ہیں تحریک طالبان افغانستان، وہ بھی اب کافی حصوں میں پہلے بھی تھی لیکن اب اور بڑھ چکی ہے، نارتھ والا حصہ ان کے پورا کنٹرول میں نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ جو پشتون بیلٹ کے اندر آ جائیں تو حقانیز اور کابل کے درمیان بھی فاصلے پہلے سے بڑھ گئے ہیں. تو دیر از اے ٹربلنگ سچویشن رائٹ ناؤ بوتھ آن دی ایسٹرن فرنٹ ایز ویل ایز آن دی ویسٹرن فرنٹ. ایسا ہے کہ آپ کو افغانستان سے بات کرنے سے پہلے اس کی صورتحال کو سمجھنا پڑے گا. افغانستان میں اس طرح سے کوئی رسمی حکومت جس طرح سے باقی ملکوں میں اس طرح سے تو موجود نہیں ہے. ان کی ریٹ اکثر جگہوں پہ نہیں ہے اور مختلف گروپس نے مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے اور گروپوں کے درمیان ہمیشہ کھینچا تانی ہوتی رہتی ہے.
اس میں اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ان کی اپنے جو ہے نا وہ اقتدار اعلیٰ کو خطرہ جو ہے درپیش ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی. گو کہ شاید وہ بھی دل سے نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی بھی مداخلت ہو خدا نخواستہ، اور وہاں سے ٹی ٹی پی آپریٹ کرے یا کوئی بی ایل اے آپریٹ کرے یا ان کو. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ان کی جو ہے نا حیت کو جو ہے وہ پہلے تھوڑا سا سامنے رکھ لیجئے. پھر جب حیت کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی آپ مذاکرات کے لیے آ ہی گئے ہیں، ایک میز پہ بیٹھ گئے، تو ہوتا یہ ہے. میرا بڑا احترام ہے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، مگر خواجہ آصف صاحب کیا اس کے لیے میرا خیال ہے کہ مناسب آدمی ہے؟ ذرا رانا صاحب اس کو ذرا غور کریں اس پہ، کیونکہ یہ حکومت میں ہیں اور وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں. تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ جب کوئی ڈیلیگیشن بنتا ہے تو ہم یہ پہلے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ بات بنانی ہے یا بگاڑنی ہے. تو جب بنانی ہو تو پھر اس طرح کا ڈیلیگیشن بناتے ہیں، اور بگاڑنی ہو تو پھر اس طرح کا ڈیلیگیشن بناتے ہیں. تو ذرا یہ جو ہے نا چیزوں کو تھوڑا سا ایگزامن کر لیجئے کہ کہاں پہ جو ہے نا، کیونکہ ایک ماضی ہے ان کا، ان کی زبان ہمیشہ سخت رہی ہے ان افغانوں کے حوالے سے بھی. تو جب کسی کی زبان سخت رہی ہو، کہ میرے ساتھ فرض کر لیجئے میرے حوالے سے، تو پھر دین جو ہے نا وہ آپ بہت سی ڈسکریشن لے کے نہیں آتے. تو چیزوں کو جو ہے کمپوزیشن کو لیکن کامران صاحب افغانستان کے حوالے سے آپ پی ایم ایل این کی جو 13 سے 18 والی حکومت تھی اس سے سٹارٹ کر لیں، پھر پی ٹی آئی کی حکومت کو شامل کر لیں، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی جو پہلی حکومت تھی اس کو بھی لے لیں. تو سیورل اٹیمپٹس ور میڈ کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے، بات چیت سے حل نکل آئے. کسی بھی سٹیج کے اوپر بات چیت سے حل نہیں نکلا. یہ تمام گورنمنٹس کا میں نے حوالہ اس لیے دیا ہے کہ سب نے اپنی اپنی کوشش کر کے دیکھ لی. ایون نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر کمیٹی تشکیل دے دی تھی کہ بات چیت کریں اور بات چیت سے سیٹل کر لیں، کچھ نہیں نکلا. پی ٹی آئی نے کمیٹی بنائی، کچھ نہیں نکلا. پی ڈی ایم نے کمیٹی بنائی، کچھ نہیں نکلا. وہ اس کی نہ نکلنے کی ایک بڑی میجر وجہ یہی ہے نا کہ ریٹ نہیں ہے ان کا وہ اس طرح اقتدار اعلیٰ اس طرح اسٹیبلش نہیں ہے جیسے فرض کریے پاکستان میں ہے، کسی اور ملک میں. تو وہاں پہ بہت سارے علاقے جو ہے شاید ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو جب وہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کے ساتھ پرابلم درپیش ہے، دو کہ ان کو جو ہے حکومت چلانے کے لیے امریکن سے کچھ پیسے ملتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہاں ان کا سسٹم جو ہے وہ ابھی تک اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا. تو وہ انڈیا بھی جو ہے بیچ میں جو ہے نا وہ پیسوں کے زور کے اوپر جو ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے. اور انڈیا کا انٹر ہونا جو ہے وہ اپنی وجہ سے شاید نہیں ہوگا، ہماری وجہ سے ہوگا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ڈسٹربنس رہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے تھوڑا سا جو ہے کمپوزیشن، میرا خیال ہے، جو میرا ذاتی خیال ہے، میری پارٹی کا نہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ کمپوزیشن کو تبدیل کریے، اس طرح کے لوگ بیچ میں لائیے جن کے تعلقات ان افغانوں کے ساتھ بہتر ہوں. نتیجہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بہتری کی شکل میں نکلے گا. اس بات سے جو کچھ ہماری ڈیمانڈ ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ عام فہم اصولوں پہ مبنی ڈیمانڈز ہیں، اور جب ہم وہ رکھیں گے تو وہ ماننی پڑیں گی. مگر جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ زبان بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایسی ہونی چاہیے جس سے جو ہے نا وہ اس میں بعض کہتے ہیں کہ بعض کلام جادو ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی جادو ہوتے ہیں، وہ جادو اثر ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی کمپوزیشن جو ہے. رانا صاحب آپ اس کے اوپر رد عمل دیں گے؟ کیونکہ خواجہ آصف کا نام لے کے انہوں نے خواجہ آصف پہ اعتراض کیا. کیا کوئی طریقہ کار یا حکمت میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے یا ٹیم لیڈر بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے بھائی ہیں، اور اکثر ہماری جو ہے وہ آپس میں ملاقاتیں بھی رہتی ہیں. پھر پی ڈی ایم کے دور میں اکٹھے کام بھی کیا ہے. تو ہم ایک دوسرے کی طبیعت سے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ یعنی معاملہ فہمی سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. تو اس میں ٹھیک ہے، خواجہ صاحب نے ان دنوں میں جو بات کی ہے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، یا پاکستان کی طرف جس طرح سے کوئی ایک بیان کے اوپر رد عمل انہوں نے دیا کہ جو کہا گیا کہ جی اسلام آباد کے اوپر ہم اٹیک کریں گے، تو اس میں انہوں نے کافی جوش اور جذبے کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. لیکن جب کوئی بیٹھ کے بات ہوگی تو اس میں تو ایک ڈپلومیٹک جو یعنی طریقہ کار ہے وہی اپنایا جائے گا. تو اس میں دراصل جو افغان
نمائندہ وفد ہے اس کے متعلق جو معلوم ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ متعدد بار ایگری ہوا، ڈرافٹ تیار ہوا، سگنیچرز کے لیے جب اس نے کابل رابطہ کیا تو وہاں سے پھر کوئی نئی بات جو ہے جاتی رہی ہے۔ کابل میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ شبہ ہے کہ وہاں پہ انہیں ہندوستان کی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن یا مداخلت کا بھی سامنا ہے۔ انڈیا بھی اس میں جو ہے وہ حالات کو خراب کرنے میں کافی سرگرم ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے کسی حد تک یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو افغان حکومت ہے یا جو اس وقت وہاں پہ لوگ اپنا اختیار رکھتے ہیں، انہوں نے متعدد بار کہا ہے کہ جی ہمیں پیسے دیں، ہم ان کو ری لوکیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اگر وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر وہ ری لوکیٹ ان کو کس طرح سے کریں گے، اس بارے میں وہ بات کرتے رہے ہیں۔